اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب انجینئر محمد علی مرزا جیسے فتنے نے اپنا سر اٹھایا تو انجینئر محمد علی مرزا کے رد میں کئی علماء اہل سنت سامنے آئے اور میدان عمل میں آ کر مرزا جھیلمی کی تمام جو اس کی لغویات تھیں اور جو بھی اس کے بزرگان دین کے حوالے سے، علماء دین کے حوالے سے جو بھی اس کی تہمتوں کا جو اس نے بازار گرم کر کے رکھا ہوا تھا، اس کا مختلف علماء اہل سنت نے اپنے اپنے انداز میں بہترین علمی رد کیا اور انجینئر محمد علی مرزا کی جو دکان تھی اس کو بند کرنے میں اپنا اپنا تمام ہی علماء نے کردار ادا کیا۔ ان میں سب سے جو نمایاں نام ہمیں نظر آیا وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا نظر آیا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کا جتنا شاندار اور جتنا علمی رد کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے جوابات سے بھوکلا کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کی جو گالی بریگیڈ ہے وہ اتنا پریشان ہوئی کہ مرزا صاحب اور ان کے حواریوں نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے خلاف مختلف قسم کے کہنا چاہیے کہ بوکھلاہٹ کے ہمارے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں اور مفتی صاحب کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے ان کے خلاف بد زبانی، گالی گلوچ وغیرہ جو تھی یہ شروع کر دی۔ محمد علی انجینئر جو ہے جھیلم والا، اس نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی علمی باتوں کو چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کسی شاگرد کے اندر اتنی ہمت ہے۔ ہم یہاں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو چشتی رسول اللہ کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کو مختلف مواقع پر جو جوابات دیے، جو علمی جوابات دیے، ان کا ایک ریویو، ایک خلاصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہی پوائنٹس ہیں، وہی باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب اپنے مختلف ویڈیوز میں انتہائی علمی اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مرزا کے جواب میں وہ یہ پوائنٹس دے چکے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں، اپنے مختلف بیانات کے اندر یہ کہتے نظر آتے ہیں اور یہ تہمت لگاتے نظر آتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ اب یہی بات انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر علماء کی اندھادھند پیروی، ریسرچ پیپر نمبر 2 کے اندر بھی انجینئر محمد علی مرزا نے پوائنٹ نمبر جو 13 تھا، علماء کا نظریہ نمبر 13، اس کے تحت بھی یہ والی بات کو نقل کیا۔ اب مزے کی بات یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو کتاب دکھائی چشتی رسول اللہ کے حوالے سے، جس کا حوالہ دیا اپنے ریسرچ پیپر کے اندر، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے شبیر برادر سے، ٹھیک ہے جی۔ شبیر برادر سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے حش بہش، اس کے اندر ایک کتاب شامل ہے، ایک رسالہ شامل ہے جس کا نام ہے فوائد السالکین۔ یہ واقعہ فوائد السالکین سے انجینئر محمد علی مرزا نے اندھادھند پیروی کا انجام اپنے ریسرچ پیپر کے اندر نقل کیا اور مرزا اپنی کتاب اس ریسرچ پیپر کے اندر لکھتا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ لیکن جب یہی واقعہ ہم فوائد السالکین کے اندر دیکھتے ہیں جو شبیر برادر سے چھپی ہوئی ہے اور جس کا حوالہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر دیا، تو وہاں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آپ نے اس سے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ اب ایک واقعہ ہے، مرزا حوالہ دے رہا ہے اسی چھاپے کی، اسی مطبوعے کی جو شبیر برادر سے چھپی ہوئی ہے فوائد السالکین، حش بہش کے اندر یہ فوائد السالکین رسالہ شامل ہے۔ انجینئر حوالہ دے رہا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے فرمایا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ، جبکہ جب ہم اصل کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، فوائد السالکین کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آپ نے فرمایا پڑھو چشتی رسول اللہ۔ پھر اسی طرح یہ واقعہ جو ہے یہ ایک اور کتاب سبع سنابل کے اندر بھی موجود ہے، سبع سنابل کے صفحہ نمبر 278 پہ موجود ہے، جہاں فوائد السالکین ہی کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ شیخ یوسف چشتی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آپ نے فرمایا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ اب ناظرین کرام، یہ ایک واقعہ فوائد السالکین کتاب سے جو لیا گیا، جس کو مرزا نے بھی لیا، اور سبع سنابل کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہ ایک واقعہ 3 مختلف بزرگوں کی طرف اس کی نسبت ہو گئی۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی نے اپنے کسی سے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ یوسف چشتی نے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ، اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کسی سے کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ اب ایک واقعہ اس کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایک اوتھینٹک قول ملتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یوسف نظامی نے کہا، کوئی مرزا کہہ رہا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا،
اور فوائد السالکین جو جہاں سے یہ مرزا نے بھی اس واقعے کو لیا اور سبع سنابل میں بھی اس واقعے کو لیا گیا، وہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب خواجہ معین الدین چشتی نے یہ فرمایا۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس واقعے کو، جس نظریے کو بریلویوں کا بنیادی عقیدہ قرار دے رہے ہیں، تو اس بنیادی عقیدہ جو یہ تہمت لگا رہا ہے اس کا ثبوت بھی اوتھینٹک تو دیتا کم از کم۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتیں انجینئر کی طرح ہی گول مول ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر آج سے کم و بیش 400 سال پہلے کے بزرگ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ الاسلام قطب الدین اور بزرگان چشت جیسے لوگوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ یہ آج سے 400 سال پہلے کے بزرگ یہ بات فرما کر وفات پا چکے۔ آج سے 400 سال پہلے کا مبشی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا زمانہ گزرا ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام حضوری حاصل تھا۔ اور پھر مقام حضوری کی خود ہی ڈیفینیشن یہ بتائی تھانوی صاحب نے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جاگتے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ الاسلام قطب الدین اور بزرگان چشت کی انہوں نے کوئی کتاب تصنیف ہی نہیں فرمائی، جبکہ کتاب فوائد السالکین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کتاب ہے۔ اب جب اس کتاب کی نسبت بھی اس کے مصنف کی طرف مشکوک ہو گئی اور اس کتاب کا کوئی ایک راوی بھی ہمیں نہیں ملتا، تو پھر اس واقعے کو بریلویوں کا بنیادی عقیدہ کہہ کر بیان کرنا یہ انجینئر جیسے دغا باز قسم کے لوگوں کا جھوٹ اور دجل ہے یا نہیں ہے؟ ایسے تمام واقعات کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، یعنی جس نے ایسا کوئی واقعہ نقل کر دیا جو سند سے صحیح سے ثابت نہیں ہے تو وہ نقل کرنے والے پر مردود ہے۔ اور تامت اولیاء اس سے پاک، بلکہ اولیاء تو اولیاء حجت الاسلام غزالی قدس سرہ نے احیاء شریف میں تصریح فرمایا کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو۔ امام اہل سنت نے واضح یہاں پر اپنا نظریہ اور وہ بات فرما دی کہ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اقوال یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو پھر جس نے ان کو نقل کرا ہے یہ ان کے اوپر مردود ہیں۔ اولیاء کرام کا دامن جو ہے اس طرح کے خرافات سے پاک ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت اولیاء کرام کی جانب جو ملفوظات ہوتے ہیں ان کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض ملفوظات کے بعض اولیاء کرام کی طرف بلا سند صحیح متصل منسوب ہوں، ایسے مسئلہ جلیل واضح متفق علیہ کے مقابلے میں ہرگز قابل استناد نہیں۔ امام اہل سنت مزید فرماتے ہیں کہ دلیل العارفین فوائد السالکین، جس کے بارے میں ابھی بات ہو چکی، تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، جہاں بہا حوالہ صفحہ عبارت نقل کی تو وہ سری کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم، یعنی جن کی طرف یہ کتابیں منسوب ہیں، حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیں، کہ بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی گئی ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتابیں جن کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، جن بزرگان دین کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، تو اولاً تو اسی کا ثبوت درکار ہے کہ واقعی ان بزرگوں کی ہیں یا نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات دلیل کے ساتھ ثابت کر چکے کہ آج سے 400 سال پہلے کے بزرگ کا یہ وہ اپنی کتاب میں لکھ کر جا چکے کہ بزرگان چشت نے فوائد السالکین وغیرہ اس طرح کی کتابیں نہیں لکھیں۔ جب بزرگان چشت سے یہ کتابیں ثابت ہی نہیں ہیں تو کسی نے بھی ان کتابوں کو گھڑ کر اس کے اندر اس طرح کے واقعات گھڑ کر کسی بزرگ کی طرف اگر اس نے نسبت کر دی تو اس بات کو کسی جماعت کا عقیدہ قرار دینا، بنیادی عقیدہ قرار دینا، یہ مرزا کی علم خیانت ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ خود کو علمی کتابیں کہنے کے دعوے دار ہے اور اس کے جو چیلے ہیں خود کو اسٹوڈنٹ کہلوانے کے شوقین ہیں، جبکہ حقیقتاً یہ مرزا جیل میں کے مرزا ہی ہیں۔
یہ آخر ہمیں کب ثبوت دیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے چشتی رسول اللہ یہ سند صحیح کے ساتھ واقعی کسی مستند کتاب میں موجود ہے؟ ہم یہ ثابت کر چکے کہ یہ واقعہ کسی ایک بزرگ کی طرف منسوب نہیں ہے، 3 مختلف بزرگوں کی طرف منسوب ہے۔ ہم یہ بھی ثابت کر چکے کہ فوائد السالکین نامی کتاب یہ غیر معتبر کتاب ہے، آج سے 400 سال پہلے کے بزرگ اس بارے میں تصریح کر کے جا چکے۔ ہم یہ بھی ثابت کر چکے کہ یہ واقعہ سند صحیح کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب اتنے دلائل موجود ہے تو پھر انجینئر محمد علی مرزا کا اس من گھڑت، اس جھوٹے واقعوں کو بریلویوں کا بنیادی عقیدہ قرار دینا، یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا، اور مرزا دجل کر کے دجال زمانہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ فیصلہ ہم اپنے سننے والوں کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ یہ دلائل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، انہوں نے مرزا کا جتنا شاندار علمی رد کیا ہے یہ انہی دلائل کا ایک ریویو تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مرزا صاحب کو اور ان کے حواریوں کو حق سمجھنے، سننے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو انجینئر محمد علی مرزا کے اس فتنے سے اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔